تو آپ کو پتہ ہے کہ انداز گفتگو بات کو بدل دیتا ہے، وگرنہ زمانے میں کوئی بات نئی نہیں ہوتی۔ دیدار الہی نہیں ہے نا تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بیچتے ہیں، تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بیچتے ہیں، تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بیچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی جنت کا ذکر فرمایا تو کہیں بھی جنت کی تمام نعمتوں کو اپنے دیدار پر معلق نہیں کیا کہ میرا دیدار نہیں ہے اگر جنت میں تو جنت کچھ بھی نہیں ہے، جنت کا وجود ہی نہیں ہے، جنت کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی قرآن کی آیت میں ایسا نہیں آیا، کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا، کسی صحابی نے ایسا نہیں کہا۔ یعنی مرزا کی توحید تب ہی مکمل ہوگی جب کعبۃ اللہ کی توہین ہوگی، جب انبیاء کرام کی توہین ہوگی، جب مقدسات کی توہین ہوگی، تب جا کر مرزا کی بات مکمل ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کی اس آیت میں فرما رہا ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، کہ منافقین یہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کلمہ کفر نہیں بولا، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے اور وہ اپنے اس کلمہ کفر کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ تو کئی لوگ اس طرح کے کلمہ کفر بول کر بعد میں صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی کلمہ کفر نہیں بولا، اور اس کلمہ کفر کا ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کلمہ کفر کو کفر ہی نہیں مان رہے ہوتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ اسی آیہ مبارکہ کا مصداق انجینئر محمد علی مرزا بھی ہے، جو گاہے بگاہے اس طرح کے مغلظات یہ بکتا رہتا ہے کہ جس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین، انبیاء کی توہین، صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین، دیگر مقدس ہستیوں کی توہین، مقدسات کی توہین جو ہے وہ لازم آتی رہتی ہے، اور یہ اس پر ڈٹا رہتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے۔ اور اس مرزا کی چالاکی یہ ہوتی ہے کہ اس بے ادبی والے کلمے کے اندر یہ ایسا کوئی جملہ بول دیتا ہے جس سے عوام بیچاری جو ہے وہ شش و پنج کا شکار ہو جاتی ہے کہ یار یہ بات اس نے صحیح کی ہے یا نہیں کی، تو وہ علماء ہی بتائیں گے کہ یہ بات اس کی کہاں تک درست ہے۔ اب میں اس کی چند مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے کہ اس نے کہا کہ حضرت امام حسن تو شیعی کوئی نہیں۔ وہ تو چھوڑ دینا، حسن کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے نا، بات تو ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شیعی کوئی نہیں، تو حسن ابن علی تو شیعی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے۔ تو اب بندہ جب یہ سنتا ہے الفاظ کہ امام حسن شیعی کوئی نہیں تو آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ خون جوش مارتا ہے کہ یہ اس نے کیسی بکواس کر دی ہے۔ لیکن ساتھ ہی متصلاً اس نے ایک جملہ ملا دیا کہ رسول اللہ کے مقابلے میں اب ایک سادہ لو انسان جو ہے وہ یہ سنتا ہے جملہ تو وہ شش و پنج کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ جملہ اس نے اب درست کہا ہے یا نہیں کہا، یہ کیا بات ہے۔ حالانکہ اگر وہ بھی تھوڑا سا عقل سے کام لے، کوئی لمبی چوڑی کتابیں نہ دیکھے، کوئی احادیث نہ دیکھے، دلائل نہ دیکھے، فقط اپنی عقل کا استعمال کرے، تو اس کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس کا جملہ انتہائی گستاخی پر مبنی ہے۔ اب وہ کس طرح ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ امام حسن جو ہے وہ معاذ اللہ شیعی کوئی نہیں ہے رسول اللہ کے مقابلے میں، یعنی کہ امام حسن کے قول اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اندر یہ موازنہ کر رہا تھا کہ کس کا قول قبول کیا جائے گا اور کس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر یہ کرنا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ انداز گفتگو بات کو بدل دیتا ہے، وگرنہ زمانے میں کوئی بات نئی نہیں ہوتی۔ تو اس کے مصداق یہاں پر یہ جملہ یہ بول سکتا تھا کہ امام حسن ہمارے امام ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ولیوں کے سردار ہیں اور انتہائی بزرگ ہستی ہیں، ان کی شان و عظمت کے کیا کہنے، ان کی شان و عظمت تو وراء الورا ہے۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کہ امام حسن کے نانا ہیں، جو کہ امام حسن کے آقا ہیں، جو کہ امام حسن کے مولا ہیں، جو کہ امام حسن کے بھی سردار ہیں، تو یقیناً حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا ہی قول یہاں پر معتبر ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں یہ میں نے جملہ بولا جس سے میرا مقصود بھی حل ہو گیا کہ دونوں قولوں کے اندر سے ایک طرف امام حسن کا قول ہے اور ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو یہاں سے میں نے جو مقصود تھا میرا بیان کرنا کہ یہاں حضور کے قول کو ترجیح ہوگی، حضور کی حدیث کو ترجیح ہوگی،
تو میں نے اپنا مقصود بھی بیان کر دیا، لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی ذرا برابر بھی ہرزہ سرائی نہیں کی، کوئی ہلکا جملہ نہیں استعمال کیا۔ یہ ہیں اہل ادب اور یہ ہے ادب کا طریقہ۔ تو اس نے اپنا یہی مقصود حل کرنے کے لیے معاذ اللہ کتنے گندے جملے بولے کہ امام حسن تو شیعی کوئی نہیں ہے، کروڑوں امام حسن آ جائیں، اس طرح کی بکواس کر کے آخر میں اس نے یہ جملہ بول دیا کہ رسول اللہ کے مقابلے میں، اور عوام کو بدو بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں تو رسول اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں، میں تو رسول اللہ کے قول کی عظمت بیان کر رہا ہوں، حالانکہ یہ قول کی عظمت نہیں بیان ہو رہی، حضور کی حدیث کی عظمت نہیں بیان ہو رہی، بلکہ یہ صریح طور پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ امیر المومنین بھی حضور کے مقابلے میں شیعہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں۔ تو یہاں پر بھی انتہائی اس نے گستاخی سے کام لیا۔ امام بخاری کے حوالے سے کہا کہ یہ شیعہ کوئی نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس نے کہا کہ یہ شیعہ کوئی نہیں ہے، اور پھر ستم بلائے ستم، ستم بلائے ستم، اس نے یہاں تک بکواس کر دی کہ اللہ کی توحید کا جب ذکر ہوگا، جب اللہ کی توحید کی بات ہوگی تو کوئی پیغمبر بھی اللہ کی توحید کے مقابلے میں شیعہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے، ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ یہاں پر بھی اللہ کی توحید کی آڑ میں اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، جس پر ہم نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کا مکمل آپریشن کیا ہے۔ تو اب عام انسان یہ سوچتا ہوگا کہ وہ ہو جی مرزا صاحب توحید بیان کر رہے ہیں اور توحید کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام اور تمام پیغمبر شیعہ کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ لیکن اگر اس کا یہ مقصود تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ اللہ کی توحید ہی سب سے بلند ہے، اس کے آگے اس کے مقابل کوئی چیز نہیں آ سکتی، تو یہ اس انداز سے بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سب سے وراء الورا ہے، سب سے بلند ہے، سب عزتوں سے بلند ہے، تو یہ اس انداز سے بھی کہہ سکتا تھا۔ لیکن نہیں، اس نے جب تک گستاخی نہیں کی، جب تک اس نے معاذ اللہ توہین امیز الفاظ نہیں کہے، تب تک اس کو سکون نہیں آیا۔ اور پھر اس نے دیکھیں کچھ عرصہ قبل دھروو راٹھی کے لیے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، جس میں اس نے اس کو آئی لو یو بھی کہا اور اس کو حافظہ اللہ بھی کہا اور اس کے لیے اتنے اچھے کلمات کہے۔ پڑوسی ملک انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ دھروو راٹھی اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو الحمدللہ، آئی لو یو الحمدللہ۔ دھروو راٹھی بھائی نے لیکن جہاں تک یہ دھروو راٹھی کا تعلق ہے تو یہ ایک مخلص بندہ ہے۔ یہ چینل دھروو راٹھی کا جو چینل ہے آفیشیل، وہ سبسکرائب کریں۔ تو اس ویڈیو کے اندر یہ کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دے رہا تھا کہ کافر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اگر بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، بتوں کی طرف جو ہے نا وہ جھکتے ہیں، تو تم بھی تو کعبۃ اللہ کے سامنے جھکتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو، کعبۃ اللہ بھی پتھر کا اور بت بھی پتھر کے، تو تمہارے اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ تو وہاں پر اس نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن گستاخی کے علاوہ اس کے پاس چارہ کار نہیں تھا۔ کہتا ہے جی اگر یہ کعبۃ اللہ ہمارا معبود ہوتا نا، سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں، یہ اسے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، جوتیوں سمیت اوپر چڑھے ہوتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ اور تو یہاں دیکھیں اس نے رد کرتے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کعبۃ اللہ کی توہین کر دی۔ حالانکہ یہاں سمپل جواب یہ ہو سکتا تھا کہ او کافرو، تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو ان کو معبود سمجھ کر، ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ فقط ہماری سمت ہے، ہماری جہت ہے کہ جس جہت میں ہم نے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور یہ اسلام کا ڈسپلن ہے۔ وگرنہ ایسا ہوتا کسی نے مشرق کی طرف منہ کیا ہوتا، کسی نے مغرب کی طرف منہ کیا ہوتا، کسی نے شمال کی طرف تو کسی نے جنوب کی طرف، تو ڈسپلن نہ رہتا۔ تو عبادات کے اندر ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جہت کو متعین کر دیا کہ اس جہت کی طرف منہ کر کے تم نے میری عبادت کرنی ہے،
مجھے سجدہ کرنا ہے۔ تو کافرو، یہ فرق ہے تمہارے اور ہمارے سجدے میں، اور یہ فرق ہے تمہارے بتوں میں اور ہمارے کعبۃ اللہ میں۔ لیکن اس طرح اس نے بات نہیں کی، بلکہ اس نے کہا کہ جوتوں سمیت جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ پر چڑھا جاتا ہے، اور بالکل چڑھنا بھی چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی مرزا کی توحید تب ہی مکمل ہوگی جب کعبۃ اللہ کی توہین ہوگی، جب انبیاء کرام کی توہین ہوگی، جب مقدسات کی توہین ہوگی، تب جا کر مرزا کی بات مکمل ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور آج جو ہم آپ کے سامنے ویڈیو چلانے جا رہے ہیں، اس میں یہ شیعوں کے عقیدے کا رد کرنے جا رہا ہے، اور ساتھ جو ہے اپنا جذبہ بیان کرنے جا رہا ہے کہ اس کو دیدار الہی کا کتنا جذبہ ہے، اور اس کے دل میں کتنی چاہت ہے دیدار الہی کی، اور یہ چاہت بیان کر کے بھولے بالے مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ اس کے ویوز بڑھ جائیں، اس کے سبسکرائبرز بڑھ جائیں۔ اور اب وہ سنیں کس انداز سے اور کس گندے انداز سے یہ ان کے عقیدے کا رد کرے گا اور اپنا جذبہ بیان کرے گا۔ شدت کی خواہش ہے نا وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اچھا، ہاں، یہ سب سے اور بڑی وہ نعمت۔ ہوگا؟ جی ہوگا، آپ اس کے قائل ہیں؟ جی قرآن میں لکھا ہے۔ وجاء ربک میں شیعہ علماء کو کہتا ہوں، میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے میرے رب کا دیدار نہ ہو۔ میں نے تو زندگی کاٹی اس میں، میں نے اس جنت کو لے کے کیا کرنا ہے؟ یہ ردی کی ٹوکری میں ان کا عقیدہ پھینکنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوگا۔ دوسری طرف یہ آپ کو کہانیاں کراتے ہیں کہ مولا علی اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے، پھر کہتے ہیں نہیں وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ تو دیکھنا تو ثابت ہو گیا نا بقول تمہارے بھی۔ یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ ان آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے، دیدار الہی نہیں ہے نا، تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں، اس سے بے ادبی سے خالی کلام نہیں ہو سکا، گستاخی سے خالی کلام نہیں ہو سکا۔ اب اس نے بتانا یہ تھا کہ جنت کے اندر دیدار ہوگا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ محال ناممکن نہیں ہے، اور یہ اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہوگا۔ تو یہ اس کو بیان اس انداز سے کر سکتا تھا جس طرح کہ ہمارے بزرگوں نے، یہ شرح عقائد میں علامہ تفتزانی نے جب اس عقیدے کو بیان کیا تو آپ فرماتے ہیں بِإِجَابِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ تَعَالَى فِي دَارِ الْآخِرَةِ، مومنوں کو دار آخرت میں یعنی جنت کے اندر اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ تفتزانی نے 3 طرح سے دلیل دی ہے۔ پہلی کتاب اللہ سے دلیل دی ہے، پھر سنت رسول سے دلیل دی ہے، پھر تیسری اجماع سے دلیل دی ہے۔ پہلی آپ دلیل دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اما الکتاب فقولہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ تو اس آیت سے علامہ تفتزانی نے استدلال کیا کہ جنت میں جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور وَأَمَّا السُّنَّةُ، بہرحال حدیث پاک میں کیا دلیل ہے؟ فَقَوْلُ علیہ الصلاۃ والسلام، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، حضور نے فرمایا تم ان قریب اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو 14ویں رات میں دیکھتے ہو، اس انداز سے تم دیکھو گے۔ کہتے وَهُوَ مَشْهُورٌ رَوَاهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، اور اس کو 21 اکابر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں تیسری دلیل آپ سنو، وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، بہرحال اجماع اس پر وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَهُوَ أَنَّ الْأُمَّةَ كَانُوا مُجْمَعِينَ عَلَى وُقُوعِ الرُّؤْيَةِ فِي الْآخِرَةِ، فرماتے ہیں کہ بے شک آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے واقع ہونے پر امت ساری کی ساری جمع ہے، یعنی امت کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ تو یہ اس انداز سے عقیدہ بیان کرنا چاہیے تھا، نہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس جنت میں کہ جس میں ابھی دیدار الہی کی نعمت نہیں ہے۔ تو قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا، اس کے اوپر اب حدیث پاک سنیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، یہ نمبر بھی آپ کے سامنے شو ہو رہے ہوں گے حدیثوں کے۔ کیا فرمایا؟ اذا دخل اہل الجنت الجنت قال یقول اللہ تبارک و تعالی، کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم ایسی چیز کا ارادہ کرتے ہو جس کو میں تمہیں مزید دوں؟
فیقولون، تو جنتی عرض کریں گے یا اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں فرمایا اور تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا اور آگ سے نجات نہیں دی، یعنی اتنی نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرما دی ہیں، اب اور کون سی نعمت دینا چاہ رہا ہے؟ یعنی جنتی کشمکش میں ہوں گے کہ کون سی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں دینا چاہ رہا ہے۔ فیکشف الحجاب، اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیداری الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ تو یہ تو عقیدہ اہل سنت ہے، اور جو قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ یقیناً بالیقین ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور سب نعمتوں میں سے بڑھ کر نعمت ہے، جنت کی تمام لذت والی نعمتوں میں سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی شخص اللہ کی اس نعمت کو ثابت کرنے کے لیے بقیہ نعمتوں کی تذلیل کرے، بقیہ نعمتوں کی اہانت کرے، بقیہ نعمتوں کی توہین کرے، کیا یہ روا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی جنت کا ذکر فرمایا تو کہیں بھی جنت کی تمام نعمتوں کو اپنے دیدار پر معلق نہیں کیا کہ میرا دیدار نہیں ہے اگر جنت میں تو جنت کچھ بھی نہیں ہے، جنت کا وجود ہی نہیں ہے، جنت کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی قرآن کی آیت میں ایسا نہیں آیا، کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا، کسی صحابی نے ایسا نہیں کہا، کسی بھی اللہ کے بندے نے ایسی گفتگو نہیں کی جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کل کا چھوکرا، چھوکروں کی اولاد جو یہ گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا جہاں بھی تذکرہ کیا، اور میں چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو اس کی نعمتوں کے ساتھ جو ہے وہ یاد فرما رہا ہے، اور کس انداز سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیبیاں ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا اور اس کے نیچے نہریں جاری ہونے کا ذکر کیا، پھلوں کا ذکر کیا، بیویوں کا ذکر کیا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ذکر کیا۔ یہاں پہ دیدار الہی کا ذکر نہیں ہے۔ تو اب کیا کہا جائے گا کہ معاذ اللہ یہ جنت ملعون ہے، اس جنت پر لعنت ہے جس میں اللہ کے دیدار کا ذکر ہی نہیں ہے، جس میں اللہ کا دیدار ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آگے دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں جنت کے نیچے نہروں کا ذکر ہوا، بیویوں کا ذکر ہوا، اللہ کی خوشنودی کا ذکر ہوا، ان نعمتوں کا ذکر ہوا، لیکن اللہ کے دیدار کا ذکر یہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو کیا معاذ اللہ یہ جنت ملعون ہے؟ یہ جنت لعنت کیے جانے کے قابل ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آگے سورہ نساء آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم ان کو داخل کریں گے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان میں ان کے لیے ستھری بیبیاں ہوں گی، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ تو قرآن میں جہاں پر بھی جنت کا ذکر ہوا، اس کے نیچے نہروں کا ذکر ہوا، اس کے اندر طرح طرح کے پھلوں کا ذکر ہوا، طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر ہوا، اس میں حوروں کا ذکر ہوا، تو اس انداز سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا۔ تو کہیں بھی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اپنے دیدار کے ساتھ اس طرح خاص نہیں کیا
کہ اگر میرا دیدار نہ ہوا تو جنت تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، جنت کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، جنت کے اندر نعمتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ تخلیق فرما دی ہے۔ یہ فقہ اکبر ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب، اور اس کے نیچے ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے حاشیہ لکھا ہے، اس کی عبارت کیا ہے؟ والجنت والنار مخلوقتان اليوم، کہتے ہیں جنت اور دوزخ دونوں پیدا کی جا چکی ہیں، آج بھی وہ پیدا شدہ ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قیامت والے دن ان کی تخلیق ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت بھی بنا دی ہے، دوزخ بھی بنا دی ہے۔ اس پر ملا علی قاری علیہ الرحمہ حاشیے میں فرماتے ہیں اے موجودتان الان، یعنی ابھی بھی موجود ہیں، قبل یوم القیامتی، قیامت کے دن کے قائم ہونے سے پہلے ہی موجود ہیں۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ ملا علی قاری علیہ الرحمہ دلیل پیش کرتے ہیں لقولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے فی نعت الجنتی، جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ پرہیزگار مسلمانوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ تو قرآن نے جو صیغہ استعمال کیا وہ ماضی کا صیغہ ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جنت تخلیق کی جا چکی ہے۔ وفی وصف النار، اور آگ کے وصف کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للکافرین، اور یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، اور اس کے بعد ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے حدیث قدسی کوٹ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی چیزیں تیار کی ہیں کہ لا عین رأت، کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جس نے ان نعمتوں کو دیکھا ہو، ولا اذن سمعت، نہ ایسا کوئی کان ہے جس نے ان نعمتوں کو سنا ہو، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کبھی کسی بشر کے دل پر ان کا خیال بھی گزرا۔ یہاں اس حدیث قدسی میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ ارشاد فرمایا ہے، جس سے پتہ لگا کہ وہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ پیدا فرما چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت تو اب بھی موجود ہے، اور اس میں ابھی دیدار الہی نہیں ہو رہا۔ تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جنت ملعون ہے، وہ جنت لعنت کی گئی ہے، اس جنت کا کوئی وجود نہیں، اس جنت کی کوئی حیثیت نہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو اللہ کا دیدار تو جنت میں داخلے کے بعد ہوگا۔ ہاں وہ دیدار جو ہے ان تمام نعمتوں سے زیادہ لذت والا ہوگا، ان تمام نعمتوں سے زیادہ لذیذ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان تمام نعمتوں کو ملعون کہہ دینا، ان تمام نعمتوں پر لعنت کر دینا، کس قدر یہ بدبختی ہے اور کس قدر یہ بے ادبی ہے جو یہ شخص گاہے بگاہے کرتا چلا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے شریروں کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔